بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عليه أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم صدق اللہ العظیم۔ نہایت ہی قابل قدر بزرگوں، نوجوان دوستوں اور عزیز بچوں، اللہ تعالی نے اس کائنات کو مختلف رنگہا رنگ پھولوں سے سجایا ہے، مختلف قسموں اور طبقوں کو پیدا فرمایا ہے۔ چرند و پرند اسی زمین پر اور اسی بستی میں بستے ہیں، دھاڑتا ہوا شیر یہیں کہیں رہتا ہے، اور اللہ کی تمام مخلوقات اللہ کی بنائی ہوئی اسی آبادی میں، اسی بستی میں، اسی زمین پر، اسی آسمان کے نیچے رہتی ہے۔ اور اللہ ایسا قادر مطلق ہے جو بے شمار رزق عطا فرماتا ہے، اور ایسا قادر مطلق ہے کہ کسی کو بھوکا نہیں سونے دیتا، اور ایسا قادر مطلق ہے جس نے انسانوں کے لیے وہ تمام چیزیں پیدا فرمائیں جو ان کے فائدے کے ہیں۔ ہمیں ایک اچھا سماج دیا، ایک اچھا معاشرہ دیا، ایک اچھی سوسائٹی دی، گاؤں گھر دیے، اور زمین و جائیداد دیے، رہنے سہنے کی جگہیں عطا فرمائی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے اور ان کا کرم ہے۔ ہم جس سماج میں رہتے ہیں، اس سماج میں 3 طبقوں کے لوگ بستے ہیں۔ ایک وہ طبقہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ وہ طبقہ اللہ کا سب سے زیادہ شکر گزار ہونا چاہیے، اور اس طبقے کو اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ ایک دوسرا طبقہ وہ ہے جو نہ تو بہت زیادہ مالدار ہے اور نہ ہی بہت زیادہ غریب ہے، درمیانی زندگی گزارتا ہے، اس پر بھی اللہ کے احسان ہے۔ اور ایک وہ طبقہ ہے جو اپنی محنت مزدوری سے کما کر کھاتا ہے، اپنی زندگی گزر بسر کرتا ہے۔ یہ سارے طبقے ایسے ہیں جس کو ہر ایک سے کسی نہ کسی عنوان سے ضرورت پڑتی رہتی ہے، اور ہر بڑے کو چھوٹے سے اور ہر چھوٹے کو بڑے سے کسی نہ کسی عنوان سے ایک امید بندھی رہتی ہے۔ ایک بڑا پیسے والا سڑک پر اور روڈ پر نکل جائے تو اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے کسی نہ کسی سواری کا بندوبست کرنا ہوگا، اور وہ جو سواری رکھنے والا ہے وہ آپ کے سماج کا ایک ایسا بھائی ہے جو روزانہ محنت مزدوری کر کے خود کھاتا اور بچوں کو کھلاتا ہے۔ محسوس ہوا کہ ہر اس شخص کو جو پیسے والا ہے، اپنے اس بھائی کی ضرورت اسے پڑتی رہتی ہے۔ اسی طریقے سے ہر سماج اور سماج میں بسنے والا ہر شخص اپنے بڑے کی امید پر
بسا اوقات بہت سارے ان کاموں کو کرتا ہے جس کام کے کرنے کی اس میں صلاحیت اور طاقت نہیں ہوتی ہے۔ ہم اپنے سماج کو بہت بہتر اور بہت ترقی یافتہ اس وقت بنا سکتے ہیں جب ہمارے اندر سماج میں رہنے اور بسنے والوں کے ساتھ مدد کا حوصلہ ہو، ہم اس کی مدد کر سکتے ہوں اور ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے۔ مدد کے بغیر اور ایک دوسرے کے تعاون کے بغیر انسانی زندگی کا کوئی بھی معاشرہ صحیح ڈھنگ سے نہیں چل سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے اپنے صحابہ کے ساتھ ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے، یہ وہ صحابہ مکے سے آنے والے تھے جنہوں نے اپنی زمین کو چھوڑ دیا، اپنے مکان کو چھوڑ دیا تھا اور بدن پر پہنے ہوئے کپڑا کے ساتھ مدینے آ گئے تھے۔ اللہ کے یہ بندے اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کی خاطر کے لیے اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے مکے میں اپنا گھر چھوڑا، اپنی زمین و جائیداد چھوڑا، اپنے کپڑوں کو چھوڑا، بعض نے اپنی بیویوں کو چھوڑا، بعض نے اپنے بچوں کو چھوڑا، یہ تمام چیزیں چھوڑ کر مدینہ تشریف لائے تھے۔ اللہ کے لیے آئے تھے، اللہ کے رسول کی رضا کے لیے آئے تھے۔ اللہ کو تو چاہیے تھا کہ وہ آسمان سے نہایت ہی مزین اور نہایت ہی خوبصورت ایسا مکان جو سونے کے اینٹ کا ہوتا اور جو دیگر ایسی چیزوں سے بنائی جاتی جس میں خوشبو ہوتی ہے، ایسا مکان اللہ کو آسمان سے زمین پر بھیجنا چاہیے تھا۔ اور وہ لوگ جو ننگے آئے تھے، کپڑے نہیں تھے، ان کے لیے جنت سے ریشم کا کپڑا اللہ بھیجتا، لیکن میرے بھائی اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ اور اللہ نے اپنی امت کو اس بات کا پیغام دیا کہ دنیا کا یہ نظام اور یہ سسٹم اور جناب محمد رسول اللہ کا یہ دین معجزے کی بنیاد پر نہیں قائم ہے بلکہ محنت کی بنیاد پر قائم ہے، اور آپسی ہمدردی اور آپسی رواداری اور آپسی اخوت پروری اور آپسی بھائی چارگی کی بنیاد پر قائم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ آ کر کچھ ایسا ہی فضا اور سمو قائم فرمایا۔ مدینے کے ایک صحابی کو بلایا اور بلانے کے بعد ایک مکی صحابی کو بلایا اور فرمایا کہ اے انصاری صحابی، یہ مکی صحابی جس نے اللہ کے رسول کے لیے مکے میں گھر، زمین، جائیداد، دکان و مکان چھوڑے ہیں، یہ بغیر کپڑے کے تمہارے شہر میں آ گئے ہیں۔ اب تمہاری ذمہ داری ہوتی ہے کہ تم اس کو اپنا بھائی بنا لو، اور بھائی ایسے ہی نہیں بنا لو، زبانی بھائی نہیں بناؤ، بلکہ اگر تمہارے پاس 2 ایکڑ زمین ہے تو تمہاری ذمہ داری ہوتی ہے اے میرے مدنی بھائی کہ تم اپنے مکی بھائی کو اس زمین میں سے ایک ٹکڑا عطا کرو۔ تمہارے پاس اگر 2 گھر ہیں، او میرے مدنی بھائی، تمہاری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں نے جسے تمہیں تمہارا بھائی بنایا ہے اس بھائی کو تم اپنا ایک مکان الگ کر کے دے دو۔ ایک مکان میں تم رہو گے، بسو گے، اور دوسرے مکان میں تمہارا مکے سے آیا ہوا یہ بھائی بسے گا۔ فرمایا او مدنی بھائی، تمہارے پاس اگر 2 بیوی ہے، فوری طور پر تم اپنی بیوی کو طلاق دو، وہ اپنی عدت گزارے گی۔ یہ دیکھو مکے سے اپنی بیوی کو چھوڑ کر آیا ہے، اور جب وہ عدت مکمل کر لے گی تو اپنے اس مکی بھائی سے اپنے بھائی کی شادی کروا دینا۔ یہ مواخات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں قائم فرمایا تھا، اور مکی اور مدنی بھائی کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا تھا،
اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی، رواداری، بھائی چارگی، آپسی محبت اور میل کا درس دے کر آنے والی دنیا اور قیامت تک کی امت کو یہ بات رسول اللہ نے بتایا کہ اے لوگو، اگر تمہارے سماج میں کوئی پریشان حال زندگی گزار رہا ہے، اگر کوئی بے گھر بے زمین ہے، اگر کسی کے تن پر کپڑے نہیں ہیں، اگر کوئی رات نون روٹی کھانے کا محتاج ہے، تو تمہاری ذمہ داری ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سیرت پاک اور وہ سیرت مطہرہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں قائم فرمایا تھا، اسی جذبے کے ساتھ تمہیں اس کی مدد کرنی ہوگی، تب تمہارا معاشرہ اچھا معاشرہ ہوگا اور تب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت پر عمل کرنے والے ہو سکو گے، بن سکو گے۔ یہ مواخات، یہ رواداری، یہ بھائی چارگی، یہ آپسی اتحاد، ایک دوسرے کی مدد ہمیں اس بات کا قیامت تک کے لیے درس دے گا۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارگی کا درس دیا۔ آپ کو معلوم ہے اور آپ اس بات کو خوب جانتے ہیں، آپ نے سن رکھا ہوگا کہ مکہ مکرمہ میں ایک موقع پر قحط سالی ہوئی، مکے کے لوگ کھانے کو محتاج ہوئے، دانے کو محتاج ہوئے، مکے کے لوگوں کے پاس صاف پینے کے پانی نہیں بچے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں ہے۔ آپ کو جب یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ میرے مکے کا بھائی قحط سالی کی وجہ کر پریشان حال ہے، وہ رات کی روٹی کو محتاج ہو گیا، تو اللہ کے رسول کو یہ چاہیے تھا کہ وہ گاؤں، وہ شہر جہاں سے لوگوں نے حضور کو کے اوپر زیادتی کی تھی اور ان زیادتی کی بنیاد پر آپ نے مکے سے مدینے کی ہجرت فرمایا تھا، آپ کو مدد نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن امت کے لوگوں، آپ کے نبی نے مکے سے آئے ہوئے ان مکے کی قحط سالی کو اور اس قحط سالی میں پریشان لوگوں کے لیے مدینہ منورہ سے سامان لے کر ایک وفد روانہ فرمایا اور فرمایا کہ میرا بھائی اور میرے وہ لوگ جو مکے کے لوگ ہیں، اگرچہ کہ وہ ایمان میں نہیں ہیں، اگرچہ کہ وہ مسلمان نہیں ہیں، اگرچہ کہ اس نے میرے پیٹھ پر اوجڑی ڈالی تھی، اگرچہ کہ اس نے میرے گلے میں پھندا لگا کر اور نماز کی حالت میں کھینچ کر گرا دینے کی کوشش کی تھی، اگرچہ کہ اس نے میرے راستے میں کانٹے بچھائے تھے، اگرچہ کہ اس نے میری زندگی کے ساتھ کھلواڑ کیا تھا، اگرچہ کہ اس نے میرے اوپر کوڑے پھینکے تھے، لیکن اے میرے مدینہ کے دوستو، میرا مکہ قحط سالی کی وجہ کر آج پریشان حال ہے، جاؤ یہ وفد کے لوگوں، جاؤ اور مکے کے لوگوں کی مدد کر دو۔ یہ پیغام دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والی قیامت تک کے ان امت کے اپنی امت کے لوگوں کو دیا تھا۔ اے لوگوں، اگر تمہارے سماج اور معاشرے میں، اگر تمہاری سوسائٹی، گاؤں، شہر، دیہات اور سلمز میں کوئی بھوکا پریشان حال ہو اور کوئی قحط سالی کی وجہ کر پریشان حال ہو، تو تمہاری ذمہ داری ہوتی ہے کہ تم ان کی مدد کرو۔ یہ پیغام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یاد رکھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ لوگ بھی جو حضور پر ایمان نہیں رکھتے تھے، لیکن انہیں اس بات کی خبر تھی، لیکن انہیں اس بات کی اطلاع تھی کہ اگر میں اپنا دکھ، میں اپنا درد، میں اپنی مصیبت محمد رسول اللہ کے سامنے سناؤں گا تو میرا محمد، مکے سے آیا ہوا محمد جو اللہ کا رسول ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جانا جاتا ہے، اگر اس نے میری مصیبت کو سنا اور اگر اس نے میری بے چینی کو سنا اور اگر اس نے میری تکلیف کو سنا تو یقیناً ہماری داد رسی کرے گا۔ ایک یہودی بچہ جس کی ماں بہت بیمار تھی اور بہت پریشان حال تھی، پہننے کو گھر میں کپڑے نہیں تھے،
کھانے کے لیے کوئی اناج نہیں تھا اور بہتر انداز سے زندگی گزارنے کے لیے کوئی چیزیں نہیں تھی. ایک اکیلی ماں تھی جو اس بچے کا سہارا بنی ہوئی تھی اور وہ بھی بیمار تھی. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بچے کو اچانک خیال آتا ہے. وہ یہودی بچہ ہے، اپنی ماں سے کہتا ہے امی جان محمد رسول اللہ سے جا کر اگر ہم آپ کی بیماری کا تذکرہ کریں، اگر ہم اپنی پریشانی کا ذکر کریں، رات کے کھانے کے انتظام نہ ہونے کا تذکرہ کریں تو یقیناً محمد ہماری مدد کریں گے. ماں نے کہا بیٹا تم یہودی ہو، وہ مسلمان ہے، اگر تم اس کے پاس گئے تو وہ پیسے کے بدلے، وہ مدد کے بدلے، وہ تمہاری تعاون کے بدلے، وہ کپڑے کے بدلے، وہ روٹی کے بدلے تمہارے مذہب کا سودا کر لے گا، اسی لیے نہ جاؤ. اس بچے نے کہا کہ ماں میں اپنے دین پر قائم رہوں گا، میں اپنے عہد کو نہیں ٹھکراؤں گا، میں اپنے کسی بھی بات کو پامال نہیں ہونے دوں گا، مجھے محمد کے پاس جانے تو دیجئے. جیسے ہی یہ بچہ جناب محمد رسول اللہ کی خدمت میں پہنچا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک پہنچا، اس بچے نے سب سے پہلے ہی کہا میں یہودی ہوں، میں اپنے ایمان کا سودا روٹی کے لیے نہیں کروں گا، مکان کے لیے نہیں کروں گا، پیسے کے لیے نہیں کروں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جان لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھ لیا کہ یہ بچہ کس ارادے کے ساتھ آیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے معصوم بچے تم عیسائی ہو، تمہارے دین کا سودا میں پیسے کے بدلے میں نہیں کروں گا، تمہیں تمہاری جو ضرورت ہے وہ ضرورتوں کو پوری کر کے تمہیں تمہارے دین پر چھوڑ دوں گا اور تم اپنے گھر چلے جاؤ گے. مدد اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد کرنے کا جو جذبہ اپنی امت کے درمیان بھیجا ہے، اس جذبے کے ساتھ اگر یہ امت آج بھی قائم ہو جائے اور اس مدد کے جذبے کے ساتھ یہ امت اپنے لوگوں کا، اپنے پڑوس کا، اپنے معاشرے کا، اپنے سماج و سوسائٹی کا، سلمس اور بستیوں میں رہنے والوں کی مدد کا یہ جذبہ اگر اس کے اندر پیدا ہو جائے تو یقین جانیے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دین، حضور کا لایا ہوا یہ مذہب اس دنیا میں یتیمی کی زندگی نہیں گزارے گا، اس دنیا میں بے کسی کی زندگی نہیں گزارے گا، اس دنیا میں ایسی زندگی نہیں گزارے گا جس زندگی پر لوگ ہنسنے والے ہوں گے. بس ہے میرے بھائیوں اور بزرگوں اور دوستوں، اپنے دل میں جذبہ رحم کو جب تک ہم پیدا نہیں کریں گے اس وقت تک ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں. مجھے یاد پڑتا ہے تاریخ کا ایک بڑا سنہرا باب ہے اور وہ ایسا باب ہے جس باب نے مسلمانوں کی تاریخ کو بہت ہی منور و تابع فرمایا ہے. اے لوگوں، دنیا سے جاتے ہوئے جب آدمی اس دنیا سے گزر جائے تو لوگ کہنے والے کہیں کہ یہ وہ شخص ہے جو غریبوں کی مدد کے لیے ہاتھ بٹایا کرتا تھا، یہ وہ شخص ہے جس نے اپنے پڑوس کو کبھی ستایا اور پریشان نہیں کیا تھا، یہ وہ شخص ہے جس نے اپنی زندگی بیچ کر دوسروں کی زندگی کو سلامت رکھنے کے لیے اور دوسروں کی زندگی کو سہارا دینے کے لیے اپنی زندگی کو داؤ پر لگا دیا تھا. یہ جو جنازہ گزر کر جا رہا ہے یہ اس شخص کا جنازہ ہے جو لوگوں کے گھروں کو بنایا کرتا تھا، یہ وہ جنازہ ہے جو لوگوں کے گھروں کو جا کر پوچھا کرتا تھا، یہ وہ جنازہ ہے جو بہکتے بھٹکتے بچوں سے ان کے اسکول نہیں جانے کا سبب پوچھا کرتا تھا، یہ وہ جنازہ ہے جو بچوں کو کتاب کاپیاں دیا کرتا تھا، یہ وہ جنازہ ہے جس کے محبت کا ہاتھ اور جس کی مدد کا ہاتھ ہمیشہ کھڑکیوں سے باہر رہا کرتا تھا. لوگ یہ کہیں، لوگ اس طرح سے کہیں. ایک موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے. کہا اے اللہ کے رسول کوئی خاص بات ہے، کوئی واقعہ خاص ہو گیا؟ کہا کیوں؟ کہا کہ عرش پر ہلچل مچا ہوا ہے،
فرشتوں کی جماعتیں تسبیح بیان کر رہی ہے، اللہ کا عرش خوشی سے ہل اور جھول رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جبرائیل مجھے معلوم نہیں ہے کہ کیا بات ہے۔ کہا کہ کسی کی موت ہوئی ہے؟ کہا کہ پتہ نہیں، مجھے تو خبر نہیں ہے کہ کسی کی موت ہوئی ہے، لیکن ہمارا ایک ساتھی معاذ ابن جبل بہت دنوں سے بیمار چل رہا تھا، ایسا لگتا ہے کہ معاذ ابن جبل اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد سے صفوں کو چیرتے ہوئے حضرت معاذ ابن جبل کے گھر پر پہنچے، وہاں بھی اس طرح سے جانے لگے، مجھے اگر یہاں سے نکلنا ہوگا تو صفوں کو یہاں سے ادھر سے ادھر سے فرق کر کے نکلنے ہوں گے۔ حضور جب معاذ ابن جبل کے گھر پر پہنچے تو کبھی اس طرف جا رہے ہیں، کبھی اس طرف جا رہے ہیں، کبھی اس طرف جا رہے ہیں، کبھی اس طرف جا رہے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول، معاذ کے علاوہ ہم دو چندوں کے علاوہ کوئی دوسرا آدمی تو اس گھر میں موجود نہیں ہے، آپ کیوں اس طریقے سے جا رہے ہیں؟ فرمانے لگے تمہیں پتہ نہیں ہے، معلوم نہیں ہے، یہ ہمارے معاذ ابن جبل کی روح نکلی ہے، عرش پر ہلچل مچا ہوا ہے، خوشیوں کے شادیانے گائے جا رہے ہیں، فرشتوں کی جماعتیں ان کے لیے بیٹھی ہوئی ہیں، میں فرشتوں کو ہٹا ہٹا کر ان تک پہنچا، اور اس طریقے سے حضرت معاذ ابن جبل کے سرہانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے۔ اے لوگو، اگر ہم اس دنیا سے جاتے ہوں تو عرش پر ہلچل مچے کہ کوئی جا رہا ہے جو بے کسوں کا سہارا تھا، کوئی جا رہا تھا جو یتیموں کا ماوا تھا، جو کوئی جا رہا تھا جو پڑوسیوں کا خیال کرنے والا تھا، کوئی جا رہا ہے کہ فرشتے استقبال کے لیے کھڑے ہیں، کوئی جا رہا ہے کہ ان کے لوگ ان کے لیے کھڑے اور موجود ہیں، کوئی جا رہا ہے کہ فرشتے اس کے لیے پھول برسا رہے ہیں، کوئی جا رہا ہے کہ قبر کو سجایا جا رہا ہے، کوئی جا رہا ہے کہ آخری آرام گاہ کو خوشبوؤں سے بھرا جا رہا ہے، کوئی جا رہا ہے کہ انسانی زندگی کا بڑا بادشاہ جا رہا ہے۔ ایسے جب ہم جائیں گے تو میرے بھائی ایسے کون جائیں گے جو لوگوں کی مدد کرنے والا ہو؟ تاریخ نے ایک بات لکھی ہے، سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بنو اموی کے 6، 7، 8ویں خلیفہ ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے عبد الملک بن مروان خلیفہ ہوئے، اس سے پہلے ولید خلیفہ ہوئے، اس سے پہلے یزید خلیفہ ہوئے، اور اس سے پہلے دوسرے اموی خاندان کے لوگ خلیفہ ہوئے۔ عمر ابن عبدالعزیز کہتے ہیں کہ جب سلیمان بن عبد الملک کو قبر میں رکھ دیا گیا تو میں قبر میں اترا اور اس کے کفن کو ہٹایا تو دیکھا کہ اس کا چہرہ سیاہ پڑا ہوا ہے۔ بادشاہ جو 3 بر اعظم پر حکومت کرنے والا تھا، کہا عمر بن عبدالعزیز نے کہ بادشاہ جو 3 بر اعظم پر حکومت کرنے والا تھا، میں نے جب اس کے سر کو کھولے تو دیکھا کہ قبلہ سے اس کا سر پھرا ہوا ہے، چہرہ سیاہ ہو گیا۔ میں نے ولید کو اپنے ہاتھوں رکھے ہیں، میں نے ولید کو اپنے ہاتھوں قبر میں رکھے ہیں۔ 3 بر اعظم کا وہ بادشاہ ہوتا ہے لیکن اس کے بھی سر قبلہ سے پھرے ہوئے ہیں۔ میں نے یزید کو اپنے ہاتھوں قبر میں رکھے ہیں لیکن اس کا بھی سر قبلہ سے پھرا ہوا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے انسانیت کے ساتھ ظلم کیا، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے انسانیت کے ساتھ سفاکیت کا معاملہ کیا، یہ وہ لوگ تھے جس نے دوسروں کو دھوکہ دیا، یہ وہ لوگ تھے جس نے دوسروں کے ساتھ زبردستی کا معاملہ کیا، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ان کی مظلومیت کا مذاق اڑایا، یہ وہ لوگ تھے۔ آج حال یہ ہے کہ اس کا سر قبلے کی طرف سے ہٹ کر دوسری جانب چلا گیا ہے۔ فرمایا عمر بن عبدالعزیز نے کہ مجھے بھی دیکھو، عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا مجھے بھی دیکھو۔ جب میں جوان تھا، شعر و شاعری کا دل دادا تھا، تو شاعری کی دنیا میں نے ہلچل مچا رکھی تھی، اور جب مجھے فاطمہ بنت عبد الملک سے عشق ہوا تو میں نے شادی کر کے دکھا دیا، اور جب میں بادشاہ بنا ہوں تو دیکھنا میں اللہ کو راضی کر کے دکھا دوں۔ فرمایا عمر بن عبدالعزیز نے کہ میں بادشاہ بنا ہوں، دیکھنا میں اللہ کو راضی کر کے دکھا دوں گا۔ کون عمر بن عبدالعزیز؟ جس کا 3 بر اعظم پر حکومت تھا۔ تہوار کا موقع ہے، عید کا موقع ہے، 12 بچے تھے عمر بن عبدالعزیز کے پاس۔ بچوں نے آ کر ماں سے کہا کہ امی جان کل تہوار ہے،
نئے کپڑے سب لوگ سلا رہے ہیں، کیا میرے لیے بھی کپڑے نہیں ہو پائیں گے؟ کہا کہ تمہارے ابا سے کہتا ہوں، فاطمہ بنت عبد الملک وہ بیٹی ہے کہ جس کے خاندان میں 7 لوگ، اس کا باپ بادشاہ، اس کا دادا بادشاہ، اس کے 3 بھائی بادشاہ، خود اس کا شوہر بادشاہ، ایسی شہزادی دنیا نے نہیں دیکھی ہے۔ کہا کہ باپ سے کہوں گا، میں باپ سے کہوں گی کہ تمہارے لیے عید میں کپڑے سلوا دے۔ کہنے لگے حضور کل عید کا موسم آ رہا ہے، بچے کپڑے کے لیے ہمیں پریشان کر رہے ہیں، ایسا کیوں نہیں ہو کہ ان بچوں کے کپڑے کا انتظام کر لیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ فاطمہ، تنخواہ کے جو پیسے آئے تھے وہ تو ہم نے قرض والوں کو دے دیے، وہ تو میں نے اپنی ضرورتوں میں خرچ کر دیا، اب میرے پاس تو پیسہ نہیں ہے۔ فاطمہ بنت عبد الملک نے کہا، بادشاہ کی بیٹی نے کہا کہ آپ بیت المال سے جا کر قرض مانگ لیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز اپنے خزانچی کے پاس گئے جو ان کا غلام تھا، کہا کہ مجھے کچھ پیسے چاہیے، بچوں کے عید میں کپڑے دینے ہیں۔ اس نے کہا کہ 1 مہینے کی پیشگی تنخواہ میں تو دے دوں گا، لیکن عمر بن عبدالعزیز آپ یہ مجھے لکھ کر دے کر جائیے کہ کل آپ زندہ رہیں گے تو میں 1 مہینے کی تنخواہ آپ کو پیشگی ادا کر دوں گا۔ بادشاہ، 3 بر اعظم کا بادشاہ اپنے بچے کو کپڑا دلانے کے لیے اس وزیر کے پاس جاتا ہے، خزانے کے مالک کے پاس جاتا ہے جو اس کے تابع ہے اور جو اس کی حکومت کے نیچے ہے، لیکن وہ جب مانگتا ہے تو کہتا ہے لکھ کر دے دیجئے کل آپ زندہ رہیں گے۔ بس میرے بھائی، عمر بن عبدالعزیز وہ دن آئے، عید کا دن آیا، وزراء کے لوگ، وزراء کے بچے بڑے نفیس کپڑوں میں آئے، لیکن عید کے دن جب عمر بن عبدالعزیز کا بچہ پرانے کپڑے میں آیا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کے آنکھ سے آنسو بہنے لگے۔ بیٹے نے کہا، ان کے بیٹے کا بھی نام اتفاق سے عبد الملک تھا، عبد الملک نے کہا کہ ابا رونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے جہنم کی آگ کو خریدنے کے بجائے میرے بدن پر آپ نے پرانے کپڑے پہننے پسند فرمائے۔ عبد الملک آپ کی جذبات کا خوب خیر مقدم کرتا ہے اور آپ کے جذبات کا خیال رکھتا ہے۔ عبد الملک کو پرواہ نہیں کہ میرے بھائیوں نے کیا پہنے ہیں اور کیا اوڑھے ہیں۔ اور جب ان کا جنازہ نکلا، جس دھوم سے نکلا کہ عرش پہ چہچہاتی ہوئی آوازیں لوگوں نے سنی ہیں، ہاتف غیبی سے کبھی کبھی آوازیں آتی، لوگوں نے دیکھے ہیں فرشتوں کے قطار کو۔ پس میرے بھائیوں اور بزرگوں اور سماج اور معاشرے کے لوگوں اور میرے دوستوں اور میرے بڑوں، اگر آپ اچھا سماج اور اچھا معاشرہ تشکیل دینا چاہتے ہیں تو اپنے غریب بھائیوں کے لیے ہاتھ بٹانے کی کوشش کیجئے، ظلم کے دروازے کو بند کیجئے، کسی مظلوم کو مت ستائیے۔ مظلوم کے آنکھ کا ایک آنسو آپ کی زندگی، آپ کے خاندان اور آپ کی پوری سلطنت کو تباہ کر کے رکھ دے گی اور آپ رونے کے بھی لائق باقی نہیں رہیں گے۔ مت ستائیے، ظلم نہ کیجئے اور تعاون اور مدد کی ہاتھ کو آگے بڑھائیے۔ پوچھئے جا کر کبھی کسی سفید پوش سے کہ آج تمہاری رات کیسی گزری ہے اور آج آپ نے کیسی زندگی گزاری ہے۔ بس میرے بھائی، ہمارا سماج اس وقت اٹھے گا اور اس وقت آگے بڑھے گا اور اس وقت پروان چڑھے گا اور اس وقت ترقی کی راہ پر چلے گا اور اس وقت ترقی کی منزلوں کو طے کرے گا جب ہم یہ طے کر لیں گے آج کے دن کہ کوئی بھی بندہ اگر کوئی مدد کا محتاج ہے تو ہماری مٹھی بند مٹھی اس کے تعاون کے لیے کھلیں گے۔ یہ چند گزارشات سماج اور معاشرے کے حوالے سے مجھے عرض کرنے تھے، میں نے عرض کیے ہیں، لیکن میں عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ سب سے زیادہ ان تمام باتوں کے محتاج ہم ہیں اور آپ سب وہ لوگ ہیں، اس بستی کے وہ جیالے ہیں جنہوں نے لوگوں کی مدد کے لیے اپنی مٹھیاں کھول رکھی ہے اور جنہوں نے لوگوں کی مدد کی ہے اور جنہوں نے لوگوں کے دکان و مکان کو سنبھالا ہے اور جنہوں نے ننگوں کو کپڑا پہنایا ہے اور جنہوں نے بھوکوں کو کھانا کھلایا ہے۔ آپ اور آپ کی بستی کے رہنے والے تو جیالے لوگ ہیں اور یہ جذبہ رکھتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ میرا پیغام پوری دنیا تک پہنچے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔